السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ آج کچھ دیر میں اسلام آباد میں محاذ لگے گا۔ محاذ ہے پنجاب کے تخت کا، فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ اس کو سنے گا یا فل کورٹ بنے گا، یہ بھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے۔ سیاسی لوگوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے مطالبہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی جب یہ میں بات کر رہا ہوں تب تک کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے یا جو مطالبہ تھا حکومت کا وہ مطالبہ مان لیا ہوا ہے۔ ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں آئی۔ ممکن ہے یہ ڈیولپمنٹ کچھ دیر میں ہو، کیونکہ پریشر بہت بڑا ہے۔ حکمران اتحاد مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، سب جو ہے وہ پریشر ڈال رہے ہیں عدالت کے اوپر، مطالبہ کر رہے ہیں۔ جو سیاسی پریشر ہوتا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ معاملات نہیں سن سکتے، 3 رکنی بینچ معاملہ نہیں سن سکتا، اور اگر سنے گا تو ہم فیصلہ تسلیم نہیں کریں گے۔ بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں، مسترد کر دیا انہوں نے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ، اور درخواست بھی آنی ہے، فیصلہ کیا ہے کہ جی پٹیشن دائر ہوگی، تو پٹیشن دائر کرنے کے لیے اب تک پہنچ چکی ہوگی، اپوزیشن کے وکلاء حکومت کے وکلاء پہنچ چکے ہوں گے یا آئیں گے۔ لیکن جو معاملہ ہے اس میں، چاہے 3 رکنی بینچ فیصلہ کرتا ہے، چاہے 5 رکنی بینچ کرتا ہے یا پھر فل کورٹ کرتا ہے، فیصلہ جو بھی آتا ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں جکڑ چکا ہوا ہے، جکڑا جا چکا ہوا ہے، سیاسی معاملے میں انوالو ہو چکا ہوا ہے۔ وہ بے شک عدالت، جج صاحبان جو ہیں وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیں، لیکن کیونکہ معاملہ سیاسی ہے لہٰذا فیصلہ حمزہ شہباز کے حق میں آتا ہے، حکمران اتحاد کے حق میں آتا ہے، تو عمران خان صاحب اسی طرح پہاڑ پر چڑھ جائیں گے جس طرح عمران خان صاحب نے پہلے کیا تھا۔ اور اگر فیصلہ عمران خان کے حق میں آتا ہے تو حکمران اتحاد پہلے ہی کہہ چکا ہوا ہے کہ جی ہمیں تو آپ سے خیر کی توقع نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی تنقید ہوگی عدالت پر۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا چیزیں، بڑی ڈیولپمنٹ جو کل شام تک ہوئی، جو ابھی ہو رہی ہیں، وہ بڑی دلچسپ ہیں، اور وہ سارا کہ محاذ کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر لگا ہے، لہٰذا اب مسلم لیگ نون یا ان کے اتحادی عمران خان پر تنقید کم کر رہے ہیں۔ عمران خان ان کا نشانہ کم ہے، ان کا نشانہ اپنا سپریم کورٹ ہے۔ عمران خان جو ہے وہ اور ان کے جو اپنا قائدین ہیں وہ اب سپریم کورٹ کو موڈا دے کے کھڑے ہو گئے، کندھا دے کے، جی سپریم کورٹ جو ہے وہ باجی، اس طرح کی سپریم کورٹ تو نصیب والوں کو ملتا ہے، اس طرح کی عدالت نصیب والوں کو ملتی ہے، تو وہ اس وقت سپریم کورٹ کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب صدارتی اپنا ریفرنس کہہ رہا ہوں، جب وہ جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی رولنگ، 3 اپریل کی رولنگ کے خلاف جو فیصلہ آیا تھا، 7 اپریل کا رولنگ کالعدم قرار دے دی تھی سپریم کورٹ نے، تو اس کے بعد جو کچھ حکومت تو اب نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے کیا گیا تھا، کہا گیا تھا، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن آج جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس، جس کا حوالہ میں نے کل بھی دیا تھا، فواد چودھری صاحب نے یہ تک کہا تھا کہ جی پھر اب بتائیں گے ہم کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ کس کس پر لگے گا۔ پھر فواد چودھری صاحب نے یہ تک کہا تھا کہ جی یہ ججوں کا ضمیر جو ہے سلیکٹیو کیوں ہے، سلیکٹیو کیوں ہوتا ہے ججوں کا ضمیر، یہ ہر معاملے پر کیوں نہیں جاگتا۔ تو یہ تب بھی کہا تھا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب، کل میں سن رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی مسلم لیگ نون نے یا وفاقی حکومت نے ایک دن میں 9 پریس کانفرنسز کی ہیں۔ ظاہر حکومت کر رہی ہے، اور حکومت نے ڈیلیبریٹلی ایک پالیسی کے تحت کیا ہے کہ یار عمران خان صاحب جو ہیں لوگ لے کر، جتھے لے کر یا جتھے نکال کر، اگر اپنے پریشر میں ڈال کر عدالتوں سے فیصلے لے رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کریں، پھر ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم دیکھتے رہیں کہ جی ہم آئین، قانون، تہذیب اور تمدن اور جمہوریت اس کے پیچھے پڑے رہیں اور فیصلے ہمارے خلاف آتے رہیں، تو پھر جو کچھ ہوتا ہے، جو سکہ چلتا ہے وہ چلاؤ۔ تو یہ فیصلہ کیا ہے حکمران اتحاد نے، جس کی وجہ سے کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی، بلکہ یہ بھی ہوا کہ جی شجاع حسین صاحب کو بھی کہا گیا کہ جی آپ بھی اسلام آباد آئیں، آپ کو بھی ہم لے کر چلتے ہیں سپریم کورٹ میں، وہاں چل کر آپ بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب جو چیزیں ہیں وہ بڑی دلچسپ ہیں۔ میں کیونکہ یہ جو دن آیا ہے نا، یہ دن آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سیاسی معاملات لے کر جانے کی وجہ سے۔ اب کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ججوں اور جرنیلوں کے منہ کو لہو لگا ہوا ہے مداخلت کا سیاست میں،
اب وہ خود کہہ رہے ہیں سیاست میں مداخلت کرو، یہ پٹیشن سے لے کر جانا، وہ جو ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف جو اپنا فیصلہ آیا تھا، کالعدم قرار دی گئی تھی ان کے خلاف، ان کی جو رولنگ تھی تحریک عدم اعتماد اڑانے کی رولنگ، وہ سوو موٹو تھا. اس میں کوئی سپریم کورٹ میں بعد میں گئے تھے، لیکن پہلے سپریم کورٹ نے سوو موٹو لیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس معاملہ خود عمران خان صاحب اینڈ کمپنی لے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو انہوں نے، عمران خان صاحب نے اپنا ایک صدارتی ریفرنس بھیجا تھا کہ جی منرف رکن کا ووٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کاؤنٹ یا نہیں ہو سکتا. تو اب یہ معاملہ بھی اسی کے گرد ابھی پھنسا ہوا ہے. وہ جو عمران خان صاحب سپریم کورٹ میں سوال لے گئے تھے جس کا جواب آ گیا، تو جو جواب سپریم کورٹ نے دیا، جو سپریم کورٹ نے رائے دی، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اسی کو آصف زرداری نے عمران خان کے خلاف استعمال کر لیا. میں نے پہلے بھی گزارش کی ہوئی ہے کہ سیاستدان جو ہیں وہ تو راستے نکالنا سیاستدانوں کو آتے ہیں، اور سیاستدان راستہ نکال لیتے. کوئی بھی فیصلہ سیاستدانوں کے خلاف کرو گے، سیاستدان اسی فیصلے کے اوپر چڑھ کر آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہاں جی اور کوئی حکم. تو عمران خان صاحب کے لیے جو عمران خان صاحب نے، یعنی عمران خان صاحب کے لیے سے مراد کہ عمران خان صاحب نے صدارتی ریفرنس بھیج کر جو رائے لی تھی، جو فیصلہ لیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہ یہ تھا کہ پارٹی کے سربراہ کی ڈائریکشن کے اگینسٹ کوئی ایم پی ایم این اے، کوئی پارلیمنٹیرین کوئی نہیں جا سکتا. بلکہ یہ تک کہا گیا تھا ریمارکس تھے عدالتوں کے، اپنا جج صاحبان کے، جب چل رہی تھی سماعت چل رہی تھی، تب یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی پارٹی کا فیصلہ ہو، پارٹی کے سربراہ کا فیصلہ ہو کہ جی ہم نے فلاں کو ووٹ دینا ہے، اور جو ممبر اس کے ٹکٹ پر منتخب ہوا ہو وہ اس کے اگینسٹ ووٹ دے، تو پھر پارٹی کی تو اتھارٹی ختم ہو گئی. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کل ریمارکس آئے تھے پرسوں اپنا اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیے، جب یہ پنجاب میں معاملہ آیا، جب مسلم لیگ قائد اعظم کے سربراہ چودھری شجاعت سے نے کہا کہ جی ہم نے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دینا، پرویز الہی ہمارے امیدوار نہیں ہیں اور حمزہ شہباز کو ووٹ دینا ہے، تو اس پر جو اسپیکر نے رولنگ دے دی کہ جی وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ پہلے کہہ چکا ہے کہ پارٹی سربراہ کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کو ووٹ دینا ہے، تحریک عدم اعتماد ہو یا وزارت اعلیٰ کی قائد ایوان کا انتخاب ہو. تو جب وہ رولنگ سپریم کورٹ کی انہوں نے کوٹ کر کے حوالہ دے کر، اب فیصلہ ہونا باقی ہے، سپریم کورٹ نے کرنا ہے. جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے فیصلے کو سمجھا نہیں گیا، بات سمجھ کی ہے. تو وہ اپنا رولنگ کا حوالہ دے کر ڈپٹی اسپیکر نے 10 ووٹ مسترد کر دیے. تو اس کے خلاف جب پرسوں ہفتے کو جب سماعت چل رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور رجسٹری میں 3 رکنی بینچ کے سامنے، تو تب یہ ریمارکس آئے کہ جی پارٹی سربراہ اگر یہ فیصلہ کریں گے کہ جی کس کو ووٹ دینا ہے اور اس کے خلاف جانے والا اگر اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہو جائے گی پارٹی میں. تو پہلے جو تھا وہ کچھ تھا اور اب کچھ ہے. تو یہ سارے ابہام جس کی وجہ سے یا یہ جو ایک فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا صدارتی ریفرنس پر، تو اسی معاملے کو لے کر جب دوسرا فیصلہ ہو رہا ہے تو اسی پر تنقید ہو رہی ہے اصل میں. اب اسی کو لے کر یہ سارا جو محاذ کھڑا ہوا ہے، اب کیونکہ محاذ میں نے گزارش کی کہ یہ محاذ ہے تو عدالت کے اندر، بظاہر یہ قانونی محاذ ہے، بظاہر آئینی معاملہ ہے، لیکن اس کے سیاسی جو ہے وہ مضمرات ہوں گے، اور وہ ظاہر ہے وہ سیاستدان ایک دوسرے کو تو اس معاملے پر نوچیں گے ہی نوچیں گے، لیکن اب اس میں عدالت کو کوئی ادھر کھینچے گا، سپریم کورٹ کو کوئی ادھر کھینچے گا. ابھی یہی ہو رہا ہے، کھینچاتانی تو ہو رہی ہے. اب میں بہت زیادہ اس معاملے پہ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے عین مطابق جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان صاحب کی خواہشات کے برعکس فیصلہ دیتی ہے جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں. یہ 3 رکنی بینچ، یہ حکومت کا اعتراض وغیرہ سارا اڑ جاتا ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ جو حکومت کہتی ہے کہ جی آپ ہمارا فیصلہ نہ سنیں، اب آپ پر ہمیں اعتماد نہیں، آپ ہمارا کیس نہ سنیں، آپ نہیں فیصلہ سنا سکتے، آپ انصاف نہیں دے سکتے. تو ان کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے، یعنی حکمران اتحاد کے حق میں فیصلہ دیتی ہے کہ جی نہیں، وہ جو ہماری پرانی رائے تھی وہ ٹھیک ہے، اور یہ جو ووٹ مسترد ہوئے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے صدارتی ریفرنس میں دی گئی رائے تجویز آرٹیکل 63A کی جو تشریح تھی، اس تشریح کے مطابق ووٹ جو ہے مسترد ہوئے، لہٰذا حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ برقرار رہتے ہیں. یہ فیصلہ دیتی ہے. تو پھر آپ سوچیں
کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے سپریم کورٹ کے ساتھ. جب 7 اپریل کا فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد جب 9 اپریل کو عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد پیش ہونے نہیں دے رہے تھے، جس کا بعد میں انہوں نے خود اعتراف کیا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ابھی جو اسپیکر صاحب ہیں وہ ڈٹے رہیں اور رات کے 12 بج جاتے، رات کے 12 بجے تک کھینچ جاتے، تاریخ نکل جاتی تو اس کے بعد میں 3-4 دن اور کھینچ لیتا اس تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو اور ہم اس سے نکل جاتے. تو اعتراف کر چکے تھے کہ میں توہین عدالت کرنے کا میں نے فیصلہ کیا ہوا تھا اور میں نے کی. تو اس کے بعد جب سپریم کورٹ کا دروازہ کھلا رات کو 12 بجے یا 11 بجے یا 10 بجے، تو عمران خان صاحب نے جو پروپیگنڈا جج صاحبان کے خلاف اپنی زبان سے کیا، جو انہوں نے بند کمروں میں جج صاحبان کے متعلق باتیں کی، اور جو بیرون ملک پاکستان یا پاکستان کے اندر جج صاحبان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا، بلکہ وہ لندن میں تو پروٹیسٹ ہوا جس میں تصویریں گاڑی کے اوپر سجا کر جو جٹ کی گئی ان تصویروں کے ساتھ، وہ میں نہیں بتا سکتا، میں بتانا بھی نہیں چاہتا، ظاہر ہے پھر توہین عدالت میں بلا لیں گے بھائی، توہین عدالت میں بہرحال. تو وہ جو کچھ کیا گیا جج صاحبان کے ساتھ، پھر یہاں تک کہ ان کے اہل خانہ، ان کے بچوں کے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا اور غلیظ پروپیگنڈا کیا گیا، گندا پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے جو نیٹ ورک ہے ان کا تحریک انصاف کا، اس کے تحت ہوا، سارا کچھ ہوا. اور پھر میں نے بتایا کہ پریس کانفرنسز کی گئیں جج صاحبان کے لیے، مطلب طرح طرح کی باتیں کی گئیں پریس کانفرنسز میں. تو اگر عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ اس سے ڈبل جج صاحبان کے متعلق، سپریم کورٹ کے متعلق اس سے ڈبل الزامات، تنقید، پروپیگنڈا، نہ جانے کیا کیا. یہ بہت چھوٹے لفظ ہیں، تنقید، الزام، پروپیگنڈا بہت چھوٹے لفظ ہیں، جو کچھ ہوگا. اچھا، اب دوسری سائڈ پہ آتے ہیں، کیونکہ یہ اب مطلب تیار کھڑی ہوئی حکمران اتحاد بھی تیار کھڑا ہوا ہے، انہوں نے بھی کمر کس لی ہے، انہوں نے بھی اپنے وہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں ان کو تیار کر لیا ہوا ہے کہ نہیں جی اب پھر ایسے ہے تو ایسا ہی صحیح. 2-4 دنوں سے تو 2-4 دن مطلب کل پرسوں سے تو چل ہی رہا ہے نا معاملہ. جب سے یہ اپنا ریلیف دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو تھوڑا سا، ابھی پرویز الہی صاحب کو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ، ابھی تک حمزہ شہباز صاحب ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہیں. اب آج جو فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد پتہ چلے گا. تو بہرحال اگر حمزہ شہباز کے لیے کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس جو رولنگ یا جو رائے تھی صدارتی ریفرنس میں اس کے برعکس ہے، اس کو سمجھا نہیں گیا، اس کی روح کو نہیں سمجھا گیا، اس کی تشریح غلط کی گئی ہے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے، لہٰذا حمزہ شہباز جو ہے وزیر اعلیٰ نہیں رہتے. پرویز الہی صاحب کے پاس میجورٹی ہے، 10 ووٹ ان کو ملے ہیں، لہٰذا پرویز الہی صاحب ہوں گے وزیر اعلیٰ. تو پھر سپریم کورٹ کے ساتھ پھر بھی کوئی اچھی تو نہیں کرے گی نا، مطلب حکمران اتحاد مسلم لیگ نون وہ کہہ چکے ہوئے ہیں پہلے ہی، اپنا مولانا فضل الرحمان صاحب کہ ہم نہیں مانیں گے. تو دونوں صورتوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو ہے وہ کیا جائے گا، ان کے تنقید ہوگی، گھسیٹا جائے گا اس کو. اسی وجہ سے جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار سیاسی معاملات کو نہ عدالتوں میں لے کر جانا چاہیے اور نہ عدالتوں کو سیاسی معاملات سننے چاہیے. جیسے ستر بن اللہ صاحب ان میں سے ایک ہیں، وہ کوئی بھی ایسا معاملہ پارلیمنٹ کا آتا ہے ان کے پاس، وہ کہتے ہیں جی میرا کام ہی نہیں ہے، جا کے خصمانوں کہو آپ اپنے سیاسی معاملات آپس میں نپڑو، ہم کوئی سنتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہو، لہٰذا ہم نہیں سنیں گے. اور کئی بار انہوں نے اس طرح کی چیزیں، بلکہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب والی جو اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، یہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے ساتھ جس کو جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ تو گیلانی صاحب کا معاملہ تو سنا ہی نہیں جا رہا، ان کے بھی تو ووٹ مسترد ہوئے تھے نا چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے دوران 12 مارچ کو پچھلے سال، تو ان کا تو آپ سن ہی نہیں رہے ہو. تو یہ آپ کے پاس آئے ہیں اور عدالت رات کو کھل بھی گئی اور حمزہ شہباز ٹرسٹی وزیر اعلیٰ بن بھی گئے، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ سوموار کو یا منگل کو فیصلہ دیں گے. تو یہ تنقید بھی عدالت پر اسی وجہ سے ہو رہی ہے. تو ترمین اللہ صاحب تو اپنے وہ سکون سے بیٹھے اپنا باقی جو آئینی اور قانونی معاملات جو ان کے پاس آتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہوا ہے تو اب سپریم کورٹ نے بچنا نہیں ہے اس معاملے میں تنقید سے، جو بھی فیصلہ دیں. اب میں پڑھ رہا تھا کل سعید غنی صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ بڑا مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس، فواد چودھری صاحب کے بقول کی جی 9 پریس کانفرنسز ہو گئی ہیں، اور آج دن کے آغاز کے بعد پتہ نہیں کتنی پریس کانفرنسز ہونی ہیں، اور معاملہ آج ختم ہوتا ہے، کل ختم ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں
پیچھے ہٹ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ کسی کے سامنے سرنڈر کریں گے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں، مطالبہ مان لیتے ہیں، اور پٹیشن جو جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ فل کورٹ بنایا جائے اور یہ 3 رکنی بینچ نہ سنے، تو وہ اگر مان لیا جاتا ہے تو پھر اور صورتحال ہوگی۔ لیکن بہرحال تو پھر پریس کانفرنسز تو اب پھر بھی ہونی ہے، دونوں صورتوں میں ہونی ہے، پھر عمران خان صاحب کی طرف سے ہونی ہے۔ تو اب یہ جو چیز میں دیکھ رہا تھا کل پریس کانفرنسز کے علاوہ مسلسل آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون کے وزراء ہوں، مسلم لیگ نون کے قائدین ہوں، مسلم لیگ نون کے ٹویٹر ایکٹیوسٹ ہوں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، پیپلز پارٹی کے منسٹرز ہوں، پیپلز پارٹی کے اپنا قائدین ہوں، پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، سارے اسی معاملے پر سپریم کورٹ ان کا ٹارگٹ ہے، ہدف ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا سعید غنی صاحب نے 2 ٹویٹ کیے تھے۔ اچھا، ان 2 ٹویٹس میں سعید غنی صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی معزز چیف جسٹس کو کہا جاتا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیں تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ اگر ہم پر اعتماد نہیں ہے تو کیس نہیں سنتے۔ پھر درخواست گزار کہتا ہے کہ نہیں ہمیں آپ پر اعتماد ہے، اور پھر وہی بینچ کیس سنتا ہے اور درخواست گزار سر دھنتا ہے فیصلے کے بعد، یعنی پہلے کہتا ہے ہمیں آپ نہیں سن سکتے، لیکن جب وہ کہتے ہیں کیا آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہے، کیونکہ ڈر ہوتا ہے نا، جو کہے کہ اگر اعتماد نہیں ہے تو توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے۔ بھئی بندہ جو سائل جاتا ہے عدالت کے سامنے، وہ تو بیچارہ پھر وہ یا ہو ان کے پاس کوئی وکیل ہو کوئی ایسا تگڑا جو سامنے کھڑا ہو جائے کہ نہیں جی نہیں ہے اعتماد، تو اور بات۔ لیکن اگر کہتا ہے کہ جی ہاں ہے، اور پھر فیصلہ جو بھی ہے وہ بیچارہ سنتا رہتا ہے اور پھر مجبوری میں سر دھنتا رہتا ہے۔ اگلے ٹویٹ میں کہتے ہیں کل اگر معزز چیف جسٹس یہی پوچھے کہ کیا ہم پر اعتماد نہیں ہے تو انتہائی ادب سے چیف صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی معزز ججز پر اعتماد نہیں ہے؟ ہمیں آپ تینوں پر ہی نہیں، سپریم کورٹ کے تمام معزز ججز پر اعتماد ہے، لہٰذا آپ تمام ججز کو اپنے ساتھ بٹھائیے۔ یہ سارا ہو رہا ہے، پریشر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر۔ اب ایک اور معاملہ بھی جائے گا، حمزہ شہباز نے جو کابینہ کا حلف لے لیا، اپنے اٹھوا لیا کابینہ کا حلف، جہاز قسم کی کابینہ پہلے نہیں بن رہی تھی، اب بن گئی۔ پہلے تو میں وہی ہمیشہ گزارش کرتا رہتا ہوں یار یہ حکومت انہوں نے پتہ نہیں چلانی کہ نہیں چلانی، کابینہ ہی نہیں بنا رہے تھے۔ اب کیونکہ جب سیلاب آتا ہے تو پھر سارا کچھ جلدی جلدی کرنا پڑتا ہے، تو سیلاب ان کو پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ اب طوفانی کام کرنے تو کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے حلف لے لیا کابینہ بنا لی اور حلف ہو گیا، تو پھر ادھر سے دوسری طرف سے کل فواد چودھری صاحب کا میں نے بتایا تھا، اس کے بعد جو فریق ہیں براہ راست جن کو اسپیکر نے ہروا دیا ان کے ووٹ مسترد کر کے، پرویز الہی صاحب، ان کی اسٹیٹمنٹ آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کابینہ کا جو حلف ہے، جہاز سائز کا کابینہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ نے اقتدار بچانے کے لیے پنجاب حکومت کے خزانے کے منہ کھول دیے، ہر 3 میں سے ایک شخص کو وزیر بنا دیا گیا۔ آج کابینہ کا حلف کسی مذاق سے کم نہیں، ٹرسٹی وزراء یا وزیر کے برابر مراد دے کر ٹرسٹی وزیر اعلیٰ سپریم کورٹ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو رہے ہیں اپنا توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور توہین عدالت ان پر لگنی چاہیے۔ تو آج یہ والا معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوگا۔ میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ محاذ بڑا ہے، محاذ سیاسی ہے، لیکن لڑا عدالتی محاذ پر جا رہا ہے، عدالت کے اندر جا رہا ہے، لہٰذا کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے، تنقید سے عدالت بچ نہیں سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔